اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا اگر تمہارے جو ریلیشن شپس ہیں، تمہارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہی تمہارے خلاف ہیں، یا ان کے ساتھ تمہارے اختلافات ہو جاتے ہیں، یا وہ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، یا تم ان پر غصہ کرتے ہو، یا ایسا اور ویسا۔ تو ایک میرا سوال ہے، ایک پیپر ہے، اس میں ایک سوال آتا ہے، فار ایگزامپل ہم اردو کا پیپر لے لیتے ہیں جس میں پہلی ڈیفینیشن ہے حمد کی، دوسرے کے 2 نمبر آپ کو حمد کے ملیں گے، 2 نمبر آپ کو نعت کے ملیں گے اگر آپ نعت کی ڈیفینیشن لکھتے ہو، 3 نمبر آپ کو سیرت النبی کے ملیں گے۔ یہ پیپر کا ایک پیٹرن ہے۔ 5 نمبر جو ہے اگر آپ کوئی تشریح کرتے ہو یا کسی آیت کا ترجمہ کرتے ہو اس کے ملیں گے، اور 5 نمبر آپ کو جو ہے وہ کسی حدیث کو بیان کرنے کے ملیں گے۔ تو اب ایک ایسا بندہ ہے جو کہ تیسرے سوال میں غلطی کر دیتا ہے لیکن اس کے چاروں سوال باقی ٹھیک ہے، تو کیا اس ایک سوال کی وجہ سے ایک استاد اس کے باقی 4 سوالوں کے نمبر کاٹ لے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کا قیامت کے روز علیحدہ سوال ہے، اخلاقیات کا علیحدہ ثواب ہے، حقوق العباد کا علیحدہ سوال ہے، علم کا کہاں سے سیکھا اور کہاں پہ لگایا اس کا علیحدہ سوال ہے، اور ان کے نمبرز، ان کی پرسنٹیج سب کی علیحدہ ہے۔ نماز کی معافی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو نمازی ہے جو قرآن پڑھاتا ہے تو اس کے اختلافات نہیں ہوں گے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مشرکہ نہیں تھی؟ کیا حضرت آسیہ کا جو ہسبینڈ تھا وہ فرعون نہیں تھا، اور وہ کس طرح کا ہسبینڈ تھا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت آسیہ کو ہم یہ بلیم کریں گے کہ وہ اچھی بیوی نہیں تھی جو فرعون کو بدل نہیں سکی، یا ہم حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ بلیم کر دیں گے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بدل نہیں سکے؟ تو کائنڈلی کسی کی عبادات اور اس کے اسلام کو دیکھ کے آپ ان کے رشتہ داروں کو جج مت کریں، ان کے کردار کو جج مت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کے سگے چچاؤں نے تنگ کیا تھا، سگے رشتہ داروں نے، اپنے قبائل کے لوگوں نے تنگ کیا تھا۔ تو اگر ہم حق پہ چلیں گے تو ارد گرد کے لوگ تو آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ جب شیطان نے کہا تھا قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت واضح کر رہے تھے صحابہ کرام کو کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو شیطان آئے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیسے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے، یعنی کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب میرا بندہ تیرے راستے پہ چلے، جب تیرا بندہ تیرے راستے پہ چلے گا تو میں آؤں گا، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ضرور آؤں گا۔ اور اسی آیت کی جو تفسیر ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ شیطان ہر اس راستے پہ بیٹھا ہے جہاں پہ جو ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ اگر خود نمازیں نہیں پڑھتے اور آپ کے اپنے رشتہ دار بڑے اچھے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ نماز کی معافی نہیں ہے، یہ کمپلسری کویسچن ہے۔ جو اس کویسچن میں فیل ہو جائے گا اس کے باقی اگلے تو سوال ہونے ہی نہیں ہیں۔ قیامت کے روز جو ہے بہت سارے لوگ قیامت کے روز قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز سوال ہوگا، اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کی نمازیں تو پوری ہیں، کیا فائدہ اگر رشتے ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا فائدہ اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے؟ تو میاں بیوی کے تو جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نمازوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کو ریلیٹ مت کریں گے۔ کسی کی اگر نمازیں پوری ہیں تو آپ کو نہیں پتا وہ بندہ کتنا نیک ہے،
اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے اس کا اسپاؤس اس کو کتنا ٹارچر کرتا ہو، کس حد تک اس کو ذلیل کرتا ہو، اور اللہ نے پھر بھی ان کے جو رشتے ہیں اس کے اوپر پردہ رکھا ہوا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اسی طرح گواہی دے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دی، جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دی۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن گواہی پھر اینڈ پہ اللہ دیتا ہے نیک لوگوں کی، اور جتنے بھی آپ نیک لوگ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ کا کہیں پہ بھی رشتوں میں اختلاف ہو جائے تو نمازیں مت چھوڑا کریں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ صبر کیا ہے؟ رک جانا۔ آپ کا جھگڑا ہو گیا، نماز کا ٹائم ہے، جھگڑا چھوڑ دیں، نماز شروع کر دیں۔ آپ رک گئے اور آپ نے نماز کنٹینیو کر لی، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے وقت کوئی جھگڑا نہیں ہے، نماز کے وقت خاموشی اور خاموشی سے اذان کو سننا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو بیسیکلی ہم رک جاتے ہیں ہم اس وقت صبر کر لیتے ہیں جھگڑے سے جب اذان ہوتی ہے، اور اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں کوئی بہت بھی ٹارچر کرتا ہے تو ہم قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے تاکہ ہمیں وہاں پہ وہ سکون ملے جو شاید ہمارے ارد گرد کے ریلیشن شپس ہمیں نہ دے سکے۔ اور میں ایک چیز بتا دوں کہ قرآن کی طرف آتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ریلیشن شپس میں بہت زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے۔ جتنا عرصہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ لوگ سکون ڈھونڈنے کے لیے پہلے رشتہ داروں میں وہ سکون ڈھونڈتے ہیں، جب ان کو ان کی زبان سے وہ سکون نہیں ملتا پھر وہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ جن کے اسپاؤسز بہت اچھے ہیں، بڑے کول اینڈ کام طریقے سے لائف چل رہی ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں کبھی قرآن کی کمی شاید فیل ہی نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ اتنا ضروری سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی لائف تو آرام سے گزر رہی ہے، ان کو اپنے اسپاؤس سے اتنا سکون مل رہا ہے کہ شاید ان کو قرآن سیکھنے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے موسٹلی لوگوں کو قرآن کی طرف آتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بلڈ ریلیشنز کو بڑا ورسٹ دیکھا ہے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ اگر کوئی نماز کی طرف آیا ہے، اللہ نے اس کو سجدے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن دے دیا ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ کتنا ٹارچر فیس کر کے قرآن کی طرف آیا، اور اللہ نے اس کو قرآن کے لیے چن لیا، جبکہ ایسے لوگ جن کے ہسبینڈس بھی بہت اچھے ہیں، جن کے ارد گرد کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، نہ ان کی نمازیں پوری اور نہ ان کی قرآن پورا ہے، کیونکہ شاید ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے شکر میں ہمیں آج نماز اور قرآن پڑھنی ہے اور اس سے جو ہے لنک ہونا ہے۔ تو میں تو پھر یہی کہوں گی کہ شاید وہ انسان جو نماز اور قرآن سے دور ہو گیا، کیونکہ رشتے آپ کو اللہ نے دیے ہیں اور آپ کے ایمان کے حساب سے دیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان کے حساب سے ملے تھے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ایمان کے حساب سے ملیں گے، اسی طرح آپ کو اور مجھے بھی ملنے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پہلا سوال، کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہمارا قرآن پورا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو سیکھ لیا ہے؟ اور کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ سٹینڈ لے چکے ہیں اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے؟